مجلس عزا کے آخری مداحان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے تمام مومنین سے یہ التماس ہے کہ مجلس عزا کے بعد، جیسا کہ اس سے پہلے 7 سال جلوس برآمد ہو کر سرفراز احمد لدڑ صاحب ان کے گھر پر جاتا ہے، تمام مومنین سے یہ گزارش ہے کہ وہ جلوس کے ہمراہ ان کے گھر پر جائیں اور وہاں پر لنگر حسینی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اعلان دوبارہ سماعت فرمائیں کہ مجلس عزا کے فوراً بعد جلوس برآمد ہوگا، تمام مومنین سے یہ گزارش کہ وہ جلوس کا حصہ بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت اور محمد وآل محمد صلوات۔ اب آپ کے سامنے پڑھیں گے علامہ گلباز حیدر آبادی صاحب، جو کہ معصومہ کا پرسہ پڑھیں گے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی التحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق ابی القاسم المحمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ ام ابیہا بلند الصلوات۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے عنوان سے یہ مجلس عزا برپا ہوتی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں پاک سیدہ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ اگر آپ کی توجہات ہے تو کائنات کے نبی اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو بیٹی ہو وہ باپ کی ماں بھی ہو، لیکن ہم کیا کریں، یہ اس زبان اطہر سے یہ کلام لکھنا ہے کہ جس کی زبان وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتی۔ کائنات کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب کائنات کے رسول نے فرمایا ہے تو آپ کا فرمانا حق ہے، تو امت صرف یہ نہ دیکھے کہ فاطمہ حسنین کی ماں ہے، امت یہ بھی دیکھے یہ مصطفیٰ کی ماں ہے۔ سلامت رہے آپ۔ تو قبلہ ماں، یہ جو لفظ ام ہے نا، عربی میں ام کہتے ہیں جڑ کو،
میرے بڑے فہمیدہ اور سنجیدہ بزرگ پرانے عزادار سننے والے تشریف فرما ہے. کہتے ہیں جڑ کو ٹائم بھی تھوڑا ہے اور آپ بھی اگر تھوڑی تعداد میں ہیں تو زیادہ توجہ سے ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کچھ بیان کر سکیں گے. عربی میں کہتے ہیں جڑ کو، کہتے ہیں بنیاد کو. توجہ فرمائیے آپ نے. جڑ، کا معنی ہے اساس، کا معنی ہے بنیاد. مکان جتنا بھی بڑا ہوتا بنیاد کی وجہ سے ہے. نہیں توجہ نہیں فرما رہے آپ. بلڈنگ جتنی بھی اونچی ہو جائے ہوتی اپنی بنیاد کی وجہ سے ہے، اور درخت جتنا بھی بلند ہو جائے ہوتا اپنی جڑ کی وجہ سے ہے. اب سمجھے ہو جو نبی نے فرمایا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اپنے باپ کی ہے. جڑ کو کہتے ہیں، اور جڑ اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے شجر ہوتا ہے. بنیاد اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے عمارت ہوتی ہے. تو اب مجھے لفظ کہنے دو، میں دیکھتا ہوں اتنی جلدی میں کون سماعت کرتا ہے، میرے لفظوں کو قبول کرتا ہے. یعنی کہتے ہیں کسی کے ہونے کی وجہ کو. نہیں فکرے بلند کریں تھوڑی سی تاکہ میں پیغام دے سکوں. کہتے ہیں کسی کے ہونے کی وجہ کو. جو کسی کے ہونے کی وجہ ہو اسے کہتے ہیں. آپ سمجھو رسول نے کیوں فرمایا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ہے. جو شجر کے ہونے کی وجہ ہو وہ شجر کی ہے، جو رسالت کی ہونے کی وجہ ہو وہ فاطمہ الزہرا. وہ فاطمہ الزہرا. یعنی رسول فرما رہے تھے میں رسول ہوں اور رسالت کے ہونے کی وجہ کا نام فاطمہ ہے. میں نبی ہوں اور نبوت کے ہونے کی بولو وجہ کا نام فاطمہ ہے. کہ بلا فاطمہ ہے تو رسالت ہے. شاید وقت میں تاخیر ہو گئی ہے اور میں موضوع تھوڑا مشکل اور سنجیدہ چھڑ بیٹھا ہوں. مجھے آپ کی سماعتوں پر انتہائی یقین ہے اور اسی یقین کی بنیاد پہ میں نے موضوع چھڑا ہے. کوشش کریں گے اپنے وقت میں تمام ہو جائے. توجہات ہیں آپ کی. فاطمہ اپنے باپ کے ہونے کی وجہ ہے. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو رسالت نہ ہوتی، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی ولایت نہ ہوتی، اگر فاطمہ نہ ہوتی نبوت نہ ہوتی. فاطمہ ہے تو امامت ہے، فاطمہ ہے تو رسالت ہے، فاطمہ ہے تو نبوت ہے. توجہ کرتے جانا. اگر یقین نہیں جائیے حدیث قدسی اٹھا کے دیکھیے. حدیث قدسی کا پہلا فقرہ تمام ذاکرین پڑھتے ہیں لیکن اگلے فقرے ممبر سے کم پڑھے جاتے ہیں. پہلا فقرہ یہ ہے لولا لما خلقت الافلاق. میرا حبیب اگر تجھے نہ بناتا میں کائنات نہ بناتا. یہ فقرہ سنا ہوا ہے تو پھر میری تائید میں ذرا بولیے گا. میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا میں کائنات نہ بناتا. سنی شیعہ سارے بیان کرتے ہیں اس لیے کہ سب کے میدوں کے لیے یہ قابل ہضم فقرہ تھا مگر اگلے فقرے چھپائے جاتے ہیں. توجہ کرنا. اگلے فقرے جو چھپائے جاتے ہیں وہ بھی حدیث قدسی کے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں دوسرے فقرے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْلَا عَلِيٌّ لِمَا خَلَقْتُكَ. اگر علی نہ ہوتا محمد تجھے بھی خلق نہ کرتا. توجہ میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اور تیسرے فقرے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَاطِمَةُ لِمَا خَلَقْتُكُمَا. میرا حبیب اگر فاطمہ نہ بناتا نہ نبی بناتا نہ علی بناتا. نبی بناتا نہ میں علی بناتا. نبی کے ہونے کی وجہ کا نام فاطمہ ہے. آپ کو پتہ ہے میں موضوع پڑھتا ہوں اور موضوع سے باہر جانا مجھے پسند نہیں اور آپ بھی یقیناً چاہیں گے کہ چونکہ جناب سیدہ کی مجلس ہے تو جناب سیدہ کے حوالے سے بھی عرض کرو. وما محمد اللہ رسول.
محمد نہیں ہے، وہ ہر حال میں اللہ کے رسول. قرآن کہتا ہے نا کہ وما محمد الا رسول، یہ ہر حال میں رسول ہے. یہ اٹھے رسول ہے، یہ بیٹھے رسول ہے، یہ چلے رسول ہے، یہ سوئے رسول ہے، کسی کو بستر پہ سلائے رسول ہے، یہ کھائے رسول ہے، کسی کو کھلائے رسول ہے، کسی کو بلائے رسول ہے، کسی کو محفل سے اٹھائے. فکر بلند ہوتی چلی جائے. اور آپ کو سلامت رکھے. یہ محمد نہیں ہے، یہ ہر حال میں رسول ہی رسول ہے، یہ ہر حال میں رسول ہی رسول ہے. یہ کسی کو پانے تب رسول ہے، کسی کی آغوش میں پلے، ہائے ہائے ہائے، کسی کی آغوش میں پلے یہ تب رسول ہے جب یہ ہر لمحے میں رسول ہے. اس کا بچپن رسالت ہے، اس کا لڑکپن رسالت ہے، اس کی جوانی رسالت ہے، اس کا بڑھاپا رسالت ہے، اس کی وفات رسالت ہے، اس کی حیات رسالت ہے، اس کی ولادت رسالت ہے. جب ہر حال میں رسول ہی رسول ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا ابو طالب نے بھتیجے کو گھٹی نہیں دی تھی، رسالت کو گھٹے. ٹھیک ہے، رسالت کو گھٹی دی تھی. الفاطمہ تو ام ابیہا، محمد ہر لحظے میں رسول ہے اور رسالت کی ہونے کی وجہ کا نام فاطمہ ہے. ہائے ہائے ہائے. اچھا اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تو ہم آگے چلتے ہیں. حدیث کے ساتھ کون سا ایسا گھر ہے شیعہ گھر جہاں حدیث کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی؟ ہاں پڑھتے ہیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. اس میں لفظ کیا ہے؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، بولو نا صحیح نا، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں. کہ بلا آپ مہربان سارے سمجھتے ہیں اگر میرے والد گرامی میرے ساتھ آ جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، آپ کہیں گے یہ ان کے باپ ہیں. چونکہ آپ میرے باپ کو نہیں جانتے، آپ مجھے جانتے ہیں، تو جب تعارف کروائیں گے تو میرے ذریعے سے میرے باپ کا تعارف کروائیں گے، اس لیے کہ آپ مجھے جانتے ہیں. پتہ چلا تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو مشہور زیادہ ہو. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ؟ پتہ چلا تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جس کی شہرت زیادہ ہو. جب جبریل نے پوچھا تھا اللہ چادر کے نیچے کون ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد کی بیٹی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا محمد کا داماد ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا محمد کے نواسے ہیں. فرمایا چادر کے نیچے فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں. پتہ چلا زمین پہ جو شہرت رکھتا ہو آسمانوں پہ زیادہ مشہور فاطمہ. اچھا کس کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے؟ کہ بلا بولیے میرے ساتھ، کس کے ذریعے؟ جناب زہرا کے ذریعے. اللہ کہہ رہے ہیں چادر کے نیچے فاطمہ ہے، محمد کے ہوتے ہوئے ذریعے تعارف فاطمہ ہے. ہائے ہائے ہائے. جب مریم کا اللہ نے تعارف کروایا ہے نا تو اللہ نے کہا یہ عیسیٰ کی ماں ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ عیسیٰ کی ماں ہے، عیسیٰ کی ماں ہے، عیسیٰ کی ماں ہے. بطول مریم بھی ہے، بطول حسین کی اماں بھی ہے، مگر فرق بڑا ہے. اس کا صرف ایک رشتہ تھا کہ اس کا بیٹا تھا، اس کا شوہر نہیں تھا. باپ بھی تھا، حد ہو گئی ہے. اس کا بیٹا تھا تو تعارف بیٹے کے ذریعے ہو رہا ہے، مگر فاطمہ وہ بطول ہے جو ہر رشتے کے تعارف کا ذریعہ ہو گئے. باپ کا تعارف تو فاطمہ سے، شوہر کا تعارف تو فاطمہ سے، بچوں
فاطمہ سے. یہ ہے مقام سیدہ فاطمہ زہرا. آگے لفظ کیا ہے؟ چادر کے نیچے فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹے ہیں، اور اس کا شوہر ہے. آگے کیا کہا؟ ہم اہل بیت نبوت، فرمایا یہی ہے نبی کے اہل بیت. فکر بلند ہو، سردی اپنی جگہ پہ صحیح، دیر سے بیٹھے ہوئے آپ اپنی جگہ پہ صحیح، مگر خدا کی قسم یہ ذکر سیدہ ہے. پروں پہ کھڑے ہو کے سنتے ہیں فرشتے ذکر فاطمہ. اتنا بلند تذکرہ ہے جناب سیدہ کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. معصوم سے پوچھا تھا مولا یہ جو 1.25 لاکھ نبیوں میں 5 صاحب شریعت نبی ہیں، اولے العزم نبی ہیں، ان کی برتری کی وجہ کیا ہے؟ نہیں آپ کو پتہ ہے نا مشکل باتیں کرنے کا میں عادی ہوں، آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے. کہا مولا 1.25 لاکھ نبیوں میں یہ جو 313 نبی رسول ہیں، اور ان 313 میں 5 صحابہ شریعت اور العزم نبی ہیں، ان نبیوں کا سب سے بافضیلت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ امام صادق نے فرمایا تھا 5 اس لیے افضل ہے کہ ان 5 کو عالم ارواح میں میری دادی کا نام لینے کی اجازت ہے. میری دادی کا، فرمایا یہ 5 اس لیے افضل ہے کہ ان کو میری دادی کا نام لینے کی اجازت ہے. اور مومنین خدا کی قسم میں کیا تذکرہ کروں مقام فاطمہ کا. ابھی تک تو اللہ نے کائنات میں محمد کی بیٹی کا نام ہی ظاہر نہیں کیا. میں نے دعویٰ کیا ہے ابھی تک کائنات میں اللہ نے کائنات پر محمد کی بیٹی کا نام بھی ظاہر نہیں کیا. اس کائنات پر جس کا نام ظاہر نہیں ہوا اس کا مقام ظاہر کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی نام بھی ظاہر نہیں ہوا. اچھا آپ کہیں گے کہ جو لفظ فاطمہ ہے یہ کیا ہے؟ اگر بی بی کا نام نہیں ہے، یہ فاطمہ اگر سیدہ کا نام نہیں ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ خدا کی قسم تیرہ سندہ کے غیور مومنین توجہ فرماؤ. مقام فاطمہ زہرا کیا ہے؟ یہ فاطمہ نام نہیں ہے بی بی کا، یہ بی بی کا اللہ سے معاہدہ ہے. پتہ نہیں آپ کس موڈ میں کیسے سماعت فرمائیں گے. یہ فاطمہ نام نہیں ہے، یہ اللہ اور بطول کے درمیان جب بی بی کو اللہ قرۂ عرش پہ اتارنا چاہتا تھا اور بی بی کی اجازت لی گئی، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے سنیں گے. اللہ بی بی کو زمین پہ اتارنا چاہتا تھا مگر پہلے بی بی کی اجازت نہیں. ہے کائنات میں کوئی بچہ جس کی اجازت سے اللہ اسے پیدا کرے؟ نہ لے جانے کی اجازت، نہ یہاں بھیجنے کی. اگر ہمیں پوچھ کر اس زمین پر بھیجا جاتا تو جڑے بندے بیچارے مگروں جتیاں بھی کھاتے ہیں تے ابا بھی بدل دینے. بولو تو صحیح نہیں یار. وہ آتے اللہ جی جے سانو کلمہ دے تے نقوی بخاری ہل لیا دے، ٹھیک ہے نا، اور کرتے ادھر نہ پایا دے. نہ آنے کی اللہ اجازت دیتا ہے نہ لے جانے کی اجازت دیتا ہے، مگر اس ذات علی کی قسم پوری کائنات میں تنہا ہے حسین کی اماں جس کی دنیا میں آمد بھی اس کی مرضی سے ہوئی ہے، جانا بھی اس کی مرضی سے ہوا. فاطمہ نام نہیں ہے میری بی بی کا. آپ توجہ کرنا، میری بی بی کا نام نہیں ہے. یہ کائنات اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ حسین کی اماں کا نام ظاہر کیا جائے. یہ کائنات اس قابل نہیں ہے کہ اس پر پاک زہرا کا نام ظاہر کیا جائے. یہ فاطمہ ایک معاہدہ ہے. معاہدہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اے سیدہ ہم آپ کو سلطنت عرش پر بھیجنا چاہتے ہیں. تو سیدہ نے کہا ٹھیک ہے پروردگار، اگر مجھے بھیجنا چاہتا ہے تو پھر مجھ سے ایک عہد کرو. اللہ نے کہا کیسا عہد؟ کہا جس کی ملکہ بنا کے مجھے بھیجنا ہے نا، پھر مجھ سے وعدہ کر کہ اس علی کے ایک ایک محب کو
سے آزاد کر دے گا۔ نہیں 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 نہیں، خدا کی قسم آپ سیدہ کے لیے بول نہیں سکتے، اور زمین پر اترنے سے پہلے بی بی تمہارے لیے، بی بی تمہارے لیے اللہ سے وعدے لے رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے پروردگار، اگر سلطنت عرش پر مجھے نزول اجلال کرنا ہی ہے تو پھر وعدہ کر میرے بادشاہ علی کے ایک ایک شیعہ اور محب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اللہ نے معاہدہ لکھا، دستخط کیے، مہر توحید لگائی، بطول کے ہاتھ میں دیا، جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے کو کہتے ہیں فاطمہ۔ نہیں 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 نہیں، اس طرح نہیں بندے سننے پہ جی میں سنا رہے خدا دی قسم، میں کدی بندے کا نوٹس ہی نہیں لیا پہ بندے تھوڑے لے کے بولتے میں تے اپنی مرشدزادی دا تذکرہ کر رہا نا، تے مینوں پھر اس طرح کرنا چاہیے۔ تہاڈی بھی توجہ ہے کہ نہیں؟ روا تے صحیح نہیں یار، میں خدا دی قسم لوکاں دے پیر آندے نے تے ظہیر بھائی کچھ لے جاندے نے، لے جاندے نا پورا سال دے دانے کٹھے کیتے تے پھر پیر نہیں بولو تو صحیح نہیں ہے۔ تے بندے اگے کھلوندے نے جا کے بڑی سڑک تے نعرے مارتے ہیں سیدی مرشدی، انجی کرنے کے نہیں، ٹکر بھی آپ کھواندے نے، نیازہ چندے بھی آپ دیندے نے، سوٹ بھی آپ دیندے نے، اگے جا کے نعرے بھی مارتے ہیں تے تہاڈی بی بی زمین تے آؤن تو پہلا تہاڈی جنت کنفرم کر سکے۔ توجہ ہے کہ نہیں جناب؟ غور فرمائیے کہ نہیں؟ بابا جی فاطمہ نام نہیں ہے، یہ حسین کی اماں کا اللہ سے کیا ہوا معاہدہ ہے۔ فاطمہ کا معنی ہے اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانے والی۔ اپنے چاہنے والے گناہگار شیعوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانے والی۔ تو پھر مجھے فکرہ کہنے دو، ہم محب علی، ہم محب زہرا، اور جائے جہنم میں، یہ بھی نہیں ہو سکتا اب ہو دشمن علی جائے جنت میں۔ پھر یہ بھی نہیں، ہم فاطمہ تو جلدی جلدی کریں، ہم فاطمہ تو ابوہا بالوہا وبنوہا، یہ ہے کون؟ ہم اہل بیت نبوت ہے، یہی ہے نبوت کے اہل بیت، محمد کے نہیں۔ یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ فاطمہ، اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کے شوہر، ہے کون؟ کہ یہی تو نبی کے اہل بیت ہے۔ رشتے سارے فاطمہ کے، اہل بیت نبی کے۔ بڑا سنجیدہ مجمع یار خدا کی قسم، بابا جی رشتے سارے بطول کے گنوائے اور اہل بیت نبی کے۔ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میری نگاہ میں محمد کے اہل بیت محمد کے رشتے دار نہیں، بطول کے رشتے دار ہیں۔ میری نگاہ میں اہل بیت محمد کے رشتے دار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تو بندوں کا بھی خالق ہے، بندوں کے دماغوں کا بھی خالق ہے۔ تو جانتا تھا کہ بندے کے دماغ میں کون کون سی چال پنپ سکتی ہے، اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں بہتر تدبیر کرنے والا ہوں۔ اسے پتا تھا بندوں نے نبی سے رشتے داریاں جوڑ کے اہل بیت میں گھسنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ چادر پا کے چادر ہی پا چھڑی ہے۔ بولو تو صحیح نہیں یار، فکر بتا نہیں کرو تھوڑی سی۔ اللہ نے بطول کی چادر منگوا کے رسول کو، علی کو، حسنین کو چادر کے نیچے اکٹھا کر کے کہا، ہم فاطمہ تو ابوہا بالوہا وبنوہا، ہم اہل بیت نبوت ہے، ہم عدد رسالت ہے۔ یہی تو رسول کی اہل بیت ہے، یہی تو رسالت کی کام ہے، یہی تو نبی کی اہل بیت ہے۔ جسے جی چاہے ہم سے اہل بیت منوا لو، مگر ثابت
महल बैत नबूवत व मादन रिसालत। मैं खतीब आना हाशिया राइयां लगा के ना मजमून से खिसकता नहीं, बात यह है कि मुकम्मल हो जाए तो काफ़ी है। ठीक है भाई, मौला आपको सलामत रखे। महल बैत नबूवत, ये जो चादर के नीचे है यही नबी के अहले बैत है। व मादन रिसालत है, और यही रिसालत की कान है। कान तो तुम घट ही समझते हो कि मैनू भी एडा नहीं पता, क्यों मैं छोड़े नहीं गया है ना। अच्छा, कान या नमक की कान होती है ना भाईजान, कहा कि फातिमा नबी के अहले बैत भी फातिमा है, और रिसालत की कान भी, बोलो बोलो, रिसालत की कान भी फातिमा है। अच्छा, कान क्या होती है? एक होती है नमक की कान बाबा जी, एक होती है लोहे की कान, एक होती है सोने की कान, है ना। खुदा दी कसम सारिया काना साडे कोल ने ते करीब भी साडे वर्गा जमाने ते कोई। खुदा दी कसम असी एडे मस्कीन आ, जिहड़ी साडी घर दी कनक है ना वो भी सानू कोई नहीं खान देना। बोलो जी, इंज कर लेना ते देने ना दोगे तो तुसी भी ना खादियो पीतियो बगैर फरिश्ते ही हो जाओ। ये नहीं होते अल्लाह ने महीने दे रोजे तुहाडे ते वाजिब कीते ने, भुखे रहो ते काम कोई चंगा है ते असीं तुहानू 12 महीने ना रखांगे ते गल करियो। मैं कोशिश ना घूमती। बोलो यार, कितना हाथ पवान डे रे यार, सुभान अल्लाह। ते मैं पूछया बंदे ने गल की है, कनक किहड़ी महंगी कर छड़ी है? उन्हें कहा कनक दे ते पवाड़े ने, ए बाबे आदम नहीं खाधी ते दिल तो निकल गया सी। मैं चंगी गल है भाई, चलो तवज्जो है थोड़ी। अच्छा, कान क्यों आते हैं जी? जिससे लोहा निकले, जिससे जल्दी जल्दी बोलो, जिससे लोहा निकले, जिससे सोना निकले, जिससे नमक निकले, जिससे कोई चीज निकले, जिससे कोई चीज निकले वो उसकी कान होती है। जिससे कोई चीज निकले वो उसकी कान होती है। आज के बाद हदीस किसा खुली आंखों से पढ़ना। अल्लाह कह रहा फातिमा नबी की अहले बैत है और यही रिसालत की कान है। ओए होए 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 होए, यही रिसालत की कान है। जिससे लोहा निकले वो लोहे की कान, जिससे नमक निकले वो नमक की कान, जिससे सोना निकले वो सोने की कान, जिससे नबूवत निकले वो फातिमा, जिससे रिसालत निकले वो फातिमा। चलिए, ये तो हदीस हो गई। हमने कहेंगे जी कि ये तो शियों की हदीस किसा है। अगर आप कहें तो 152 हवाले मैंने सुन्नत किताबों से हदीस किसा की सनद पे दे सकता हूँ। 152, चूंकि वक्त थोड़ा है ना, हम जल्दी से आगे गुजरते हैं। अच्छा, आप कहेंगे जी कुरान की कोई आयत लाए कि रिसालत की वजह का नाम फातिमा है। कुरान से साबित करें कि अगर फातिमा ना होती तो रिसालत ना होती, विलायत ना होती, इमामत ना होती। अच्छा, कोई वजह थी ना। आप देखें सुन्नी भाइयों के नजदीक भी ये रवायत मुस्तनद है कि जो औरत राह चलते हुए अपने शौहर के बगैर किसी उज़्र शरीक के आगे चले, फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। सुन्नी भाइयों के नजदीक भी ये बात मुस्तनद है, ये रवायत, ये हदीस नबवी है कि बगैर उज़्र शरीक के जो औरत अपने शौहर के आगे चले, फरिश्ते लानत करते हैं। जो एक के आगे चले, ये भी फरिश्ते लानत करते हैं, है ना, मुस्लिम रवायत। अच्छा, ये शरीयत बनाई किसने है? यही चादर वालों ने। उन्होंने सजदा किया तो फरिश्तों को सजदे का अंदाज आया। हाय हाय हाय, बोलो ना सही ना। उनके अफआल का नाम शरीयत है, उनके कलाम का नाम कुरान है। यही वजह है ना, हमें शरीयत बताने वाली सैयदा जब मुबाहले में जाती है तो शौहर पीछे है, बतूल आगे। हमें शरीयत बताने वाली सैयदा आलमीन के निसा की सरदार बीबी, आप हदीस रसूल से वाकिफ नहीं है। काश शरीयत मेरे घर की कनीज है।
مولا آپ کو سلامت رکھے. کہ جی قرآن سے آیت لائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا آتیناک الکوثر. سنی شیعہ سارے مانتے ہیں کوثر سے مراد فاطمہ ہے. ہم نے کہا کوثر کا معنی کیا ہے؟ تو کہنے لگے کوثر کا معنی ہے خیر کثیر. میں نے سنی تفسیروں سے پوچھا کہ خیر کثیر کیا ہے؟ کہا ہوا النبوہ, خیر کثیر ہے نبوت. جب میں نے شیعہ تفسیروں سے پوچھا کہ خیر کثیر کیا ہے, کوثر کیا ہے, تو شیعہ تفسیروں نے لکھا کہ خیر کثیر سے مراد ہے امامت و ولایت. کوثر فاطمہ ہے. کوثر کا معنی ہے سر چشمہ خیر. سر چشمہ خیر. سنیوں نے کہا خیر نبوت ہے, شیعوں نے کہا ولایت ہے. دونوں گھر راضی رہو. ہمیں تو پتہ چل گیا نا, نبوت ہو یا امامت, چشمہ فاطمہ ہو. سر چشمہ فاطمہ ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے انا آتیناک الکوثر. میرے حبیب غم نہ کر, ہم نے تجھے فاطمہ عطا کر دی. ہم نے تجھے فاطمہ, جلدی جلدی بولنا میرے ساتھ کیونکہ ٹائم بہت مختصر رہ گیا. میرا جیسے دل کرتا ہے نا, میرا سینہ خدا کی قسم جی دل کرتا ہے کہ میں سب کچھ اگل دوں, لیکن دامن وقت میں اتنی وسعت کہاں ہوتی ہے کہ بندہ ایک نشست میں سب کچھ بیان کرے. بس ایک دو فکر عرض کرتا ہوں فضائل کا, اور ہم اختتام مجلس کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا قبلہ, انا آتیناک الکوثر. اے حبیب, پتہ ہے آپ کو اس کا شان نزول کیا ہے؟ وہ سہیل بن وہب نے نبی کو تانا دیا تھا, ابو لہب اس کے ساتھ کھڑا تھا کہ غم نہ کرو, پھیلا لے جتنا دین پھیلانا ہے, ایک دن تو اس کا دین ختم ہو جانا. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس کا کون سا کوئی بیٹا ہے, اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے, جب یہ مرے گا نوز باللہ اس کا دین ختم ہو جائے گا. اچھا, وہ سلو کے پٹھے کو پتہ نہیں تھا کیا ہوا جو اولاد نہیں ہے یار تو ہے. بولو تو صحیح نا, اور یار صحابہ نبی تو ہے نا. کافر تھا مگر نون سینس نہیں تھا, اور اتنا جانتا تھا تین یار نہیں بچاتے, اولاد بچاتے. یوں انگلی کی تھی نا ابو لہب نے کہ وہ جا رہا ہے جس کی اولاد نہیں ہے, وہ بے نسلہ نوز باللہ جا رہا ہے. اللہ نے فوراً سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب, اور تیرے ہاتھ کٹ جائے. انگلی کا اشارہ کیا تھا نا, اللہ نے انگلی کو مخاطب نہیں کیا, پورے ہاتھ کے لیے کہا اور تیرا ہاتھ کٹ جائے, تیرا مال تیرے کام نہ آئے, ہم تیری بیوی کو مونج کی رسی میں باندھ کے جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ بیوی کا قصور کیا ہے؟ فرمایا یہ ابو لہب پتھر مارتا تھا, بیوی چولی میں پتھر ڈال کے ابو لہب کو دیتی تھی. محمد کی پنڈلیاں زخمی ہوتی تھی. جو محمد کی پنڈلی پہ حملہ کرے, جب اللہ اس عورت کو معاف نہیں کرتا جو محمد کے دماغ پہ حملہ کرے, اللہ اسے کیسے معاف کر دے گا؟ توجہ ہے اب حضرات کی کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بے اولاد ہے. اللہ نے کہا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ہم نے تجھے عطا کر دی ہے فاطمہ. کیا عطا کر دی ہے؟ کیا عطا کی ہے فاطمہ؟ اچھا کہ بنا مختصر سی بات عرض کروں. قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں دینے کے لیے. ایک ہوتا ہے جزا, ایک ہوتا ہے عطا. ٹھنڈ بد گئی ہے کہ میں ہی سمجھ گیا؟ مہربانی کرنا. اچھا کتنے؟ ایک ہوتا ہے جزا, ایک ہوتا ہے بابا جی مزدور کی مزدوری ہے 1000 روپے. اگر آپ دھاڑی لگوا کے اسے شام کو 1000 روپیہ دیں تو یہ اس کی جزا ہے. اور 1000 دے کے نہیں کہہ سکتے جا پتر ساڑھے ہوندے موجہ کر, انہیں تیرے ہوندے کادیاں کل اور کتے دیاڑی لا لوں کو سال کی تھی میں 8 گھنٹے مزدوری کی تھی. بولو جو اجرت کے مطابق ہو اسے جزا کہتے ہیں, جو محنت سے زیادہ ہو. نہیں یار, میں پھر لفظ کہتا ہوں,
जो हक हो, जो हक बनता हो उसे जज़ा कहते हैं, जो हक से ज्यादा हो उसे अता कहते हैं। अल्लाह ने मोहम्मद को नबूवत दी, कहा ये तेरा हक है। मैंने यार कहाँ बैठेंगे खुदा की कसम, सुल्तान और अंबिया का ताज पहनाया, का मोहम्मद ये तेरा हक है। नबियों की सरदारी दी, का मोहम्मद तेरा हक है। वलियों का आका बनाया, का मोहम्मद तेरा हक है। रहमतन लिल आलमीन बनाया, का मोहम्मद तेरा हक है। मेराज करवाई, कहा ये तेरा हक है। हाय 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 हाय। जिब्रील जैसे फरिश्ते को कमी बनाया, का मोहम्मद ये तेरा हक है। कुरान पीछे पीछे भिजवाया, का मोहम्मद ये तेरा हक है। मगर फातिमा ने के कहा कि तेरा हक नहीं था, ये मेरी अता है। ये तेरा हक नहीं था, ये मेरी, हाय हाय, ये मेरी, बोलो मिलके बोलो, ये मेरी अता है। जो मोहम्मद मेहनत से हासिल ना कर सके उसे फातिमा कहते हैं। कि मैं एक फिक्रा कहूं, ये जो तौरात ज़बूर इंजील आई है ना कुरान से पहले, ये ना जैसे कुरान आया ना वैसे नहीं आए। अल्लाह ने जब तौरात देनी होती थी ना मूसा को, तो अल्लाह कहता था छेती छेती याद को है तूरते ते ले जा, आके ले जा। और अल्लाह ने जब ईसा को इंजील देनी होती थी ना, अल्लाह कहता था तूरे सीना पे आ जा और आके ले जा। जब अल्लाह ने दाऊद को ज़बूर देनी होती थी, कहता था आके ले जा। लेकिन मोहम्मद से कहा तू तो मेरा हबीब है ना, तुझे आने की जरूरत नहीं, तू मेहराब में होगा, कुरान पीछे आएगा। हाय 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 हाय। तू मुसल्ले में होगा, कुरान पीछे आएगा। तू मस्जिद में होगा, कुरान पीछे आएगा। तू मैदान जंग में होगा, कुरान पीछे आएगा। तू बिस्तर पे होगा, कुरान पीछे आएगा। तू खाने के दस्तरखान पे होगा, कुरान पीछे आएगा। तू उठा होगा, कुरान पीछे आएगा। तू बैठा होगा, कुरान पीछे आएगा। तू सोया होगा, कुरान पीछे आएगा। तेरे पीछे पीछे आएगा। मगर जब फातिमा देने की बारी आई, कहा कि कुरान नहीं, जो तेरे पीछे आए, फातिमा चाहिए तो अर्श पे आना, फातिमा चाहिए। कब फातिमा चाहिए तो फिर अर्श पे आ जा, फिर अर्श पे आ जा। हजूर फरमाते हैं मैं अर्श मौला पे पहुंचा, एक जगह पे मैंने सेब का दरख्त देखा जिसमें एक ही सेब लगा हुआ था। कहते मैंने जिब्रील को कहा ये आगे बढ़ो, तोड़ो और मुझे पेश करो। जिब्रील ने रुख फेरा, पर समेट लिए, आंखें झुका ली, कहा या रसूलल्लाह इस सेब में तेरी बेटी का नूर है। आदि कसमें एक बंदा नहीं थी जिन्हें सोया था। जिब्रील ने कायनात के नबी फरमाते हैं जब मैंने कहा ना ये सेब दो, मेरा दिल मुल्तफित हो रहा है सेब की तरफ। कहा या रसूलल्लाह इस सेब में तेरी बेटी का नूर है, तो कहा तोड़ के दो। जिब्रील ने रोते हुए अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे पैरों में इतनी तहारत नहीं कि मैं छू सकूं। होए होए होए, मेरे हाथों में इतनी तहारत नहीं कि मैं सेब को मस कर सकूं। बस कायनात के नबी फरमाते मैं आगे बढ़ा, मैंने सेब को तोड़ा, आधा मेरे हाथ में रह गया, आधा गायब हो गया। कहते मैंने आधा वो सेब खाया, मैं जमीन पे आया तो वही रहमे खदीजतुल कुबरा में मुंतकिल हुआ। अल्लाह ने कहा यही तो नूरे फातिमा था। हाय 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 हाय, बोलो यार मेरे अजीजो, यही तो नूरे फातिमा था। अच्छा मासूम से पूछा मौला वो जो आधा गायब हुआ था वो कहाँ गया? तवज्जो है आपकी? कीमत खरीद है तो अर्ज करूं, मौला आपको सलामत रखे। क्या मौला आधा तो नूरे फातिमा था, जो आधा टुकड़ा गायब हुआ था वो कहाँ चला गया? कहा तुम्हारी साइंस कहती है ना कि ये जो आयरन है ना ये आसमान से नाजिल हुआ था, और लोहा हमने आसमान से नाजिल किया था। वो कौन सा लोहा था? वो जुल्फ़िकार थी अली की। हाय हाय हाय। तो मासूम से पूछा कि वो आधा सेब कहाँ चला गया? आपकी सबसे ज्यादा आयरन लोहे इसमें सेब में होता है।
سب سے زیادہ آئرن آج بھی کس میں ہوتا ہے؟ شیر میں. شیر میں ہوتا ہے لوہا. آدھا نور فاطمہ، آدھے سے بنی ذوالفقار. اس لیے تو حدیث نے، میر انیس نے کہا تھا عقیل کر ہے تو جو دو بڑی بلا سے بچے. پتہ نہیں کیڑا شعر سمجھے گا میرا. عقیل، عقیل آتے نا سمجھدار کو، عقل مند رو. عقیل کر ہے تو جو دو بڑی بلا سے بچے. علی کی ذوالفقار، زہرا کی بددعا سے بچا. ان دونوں کی اصل ایک ہے. علی فرماتے ہیں جب میں جنگ سے واپس آتا نا تو میری ذوالفقار کا لہو فاطمہ صاف کرتے. علی کہتے ہیں جب میں خیبر سے لوٹا نا تو میں رات کو اٹھا تو میں نے گھر کے کونے میں نا فاطمہ کو کسی سے سرگوشیاں کرتے دیکھا. فرماتے میں جنگ سے واپس آتا، تلوار رکھ دیتا، میں خود آرام کے لیے سو جاتا. میں جب صبح اٹھتا نا تو فاطمہ مجھے کہتی یا علی آپ نے مرحب کو کیسے مارا تھا بتاؤں؟ آپ نے اندر کو کیسے کاٹا تھا بتاؤں؟ آپ نے حارس کے 2 ٹکڑے کیسے کیے تھے بتاؤں؟ علی مسکرا کے ہم جہلوں کا علم بڑھانے کے لیے کہتے فاطمہ میں نے تو بتایا نہیں، پھر تجھے کیسے خبر ہے؟ علی کو خبر تھی کہ کیسے خبر ہے، مگر ہم بے خبروں کی خبر بڑھانے کے لیے پوچھتے تھے. علی فرماتے ہیں میں آدھی رات کو اٹھا، میں نے تجدید وضو کیا، میں نے گھر کے گوشے میں فاطمہ کو کسی کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہوئے دیکھا. میں آگے بڑھا، میں نے کان لگا کے سنا، فاطمہ سوال کر رہی تھی ذوالفقار جناب. فاطمہ چونکہ دونوں کی اصل ایک ہے بابا جی، دونوں کی اصل ایک ہے. اس لیے کہا اگر فاطمہ چاہیے تو یہ قرآن نہیں کہ تیرے پیچھے آئے، یہ فاطمہ ہے، یہ میری عطا ہے، اسے عرش پر آ کر لے جاؤ. تو اب میں جملہ کہوں خدا کی قسم قرآن زمین پر آتا ہے، فاطمہ کو لینے عرش پہ جاتے ہیں، تو پھر مجھے جملہ کہنے دو. میں مقام زہرا کیا بیان کروں گا، بس ایک فکرے میں تنگی وقت کو محلوز خاطر رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں فاطمہ اور قرآن میں کم از کم اتنا فرق ہے جتنا زمین اور عرش میں ہے، جتنا زمین اور عرش میں ہے. بس عزیزو کوثر ہے فاطمہ، ان شان کا ہوا لبتر. اللہ کہتے ہیں فاطمہ عطا کر دی ہے. ارے یہ تجھے بے اولادی کے تانے دیتے ہیں، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. خدا کی قسم وہ جو بے اولاد تھے نا نبی کے تانا زدہ، نہ انہوں نے خدیجہ کے نمک کو پہچانا ہے نہ حق رسول کو. 80,000 اونٹ جس کا مال تجارت لے کے ہر روز جاتا تھا نا یمن. ماں کسے کہتے ہیں جو بچوں کو کھلائے، خود بھوکی بھی رہے تو بچوں کو. ام المومنین تو بڑی ہو گئی مگر ماں ہونے کا حق زہرا کی ماں خدیجہ نے ادا کیا ہے. سب نے اسلام کا کھایا ہے مگر جس نے ماں ہو کے اسلام کو کھلایا ہے وہ مسلمانوں کی ماں صرف خدیجہ الکبریٰ ہے. 80,000 اونٹ مال تجارت کے لیے جاتا تھا ہر روز. کتنی امیر تھی بی بی، برتن سونے کے، چاندی کے. روز صبح ناشتہ کرنے والے مسکینوں کو سونے چاندی کے برتن بھی ساتھ دے دیتے تھے. اتنی امیر تھی بی بی. مگر آخری وقت کیسا آیا ہے؟ روایتوں کے لفظ ٹوٹا ہوا پیالہ تھا، ٹوٹا ہوا لکڑی کا پیالہ تھا اور وہ بھی ٹوٹا ہوا. رسول نے جس میں پانی دیا اور کئی دن کی بھوکی ہے بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کائنات کے نبی نے رو کے کہا خدیجہ غم نہ کر، میں جانتا ہوں تو امیر باپ کی امیر بیٹی ہے. اب میرے گھر میں فاتح ہے نا. خدیجہ تیرا ایک احسان محمد کے سینے پر لکھا ہوا ہے. فاطمہ بھوک سے گھبرا گئی، خدیجہ اب فقر سے گھبرا گئی، اس لیے روتی ہے. کہ نہیں یا رسول اللہ، شاید
خدا کی طرف لوٹ جانے کا وقت ہے، آخری گھڑیاں ہیں۔ اللہ کے نبی روتی صرف اس لیے ہوں کہ میری اکیلی بیٹی ہے فاطمہ اور اس کا بھائی کوئی۔ اجرکم اللہ، جو سمجھ گئے ہو غم حسین کے سوا مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ کہا یا رسول اللہ بس اس بات پہ روتی ہوں، اکیلی ہے میری بیٹی زہرا اور اس کا بھائی کوئی نہیں۔ جن بہنوں کے بھائی نہ ہو ان کے بڑے ماں دلوں میں رہ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری ایک وصیت ہے، کائنات کے نبی فرماتے ہیں میں ہمتن گوش ہوں، خدیجہ بیان کر ضرور پوری ہوگی۔ اکلوتی وصیت سنو گے خدیجہ الکبریٰ کی۔ 5 سال کی فاطمہ کو قریب بلایا، سیدہ زہرا کو خدیجہ نے اپنے سینے پہ لٹایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کائنات کے نبی کا ہاتھ پکڑ کے زہرا کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے کے کہا میری وصیت صرف اتنی ہے یا رسول اللہ اس کا بھائی کوئی نہیں، کوشش کرنا میرے بعد زہرا روئے نہیں۔ اجرکم اللہ، یا رسول اللہ کوشش کرنا میرے بعد زہرا روئے نہیں۔ میں سوال کرتا ہوں امت مسلمہ سے، کیا موسم اسلام خدیجہ الکبریٰ کی وصیت پوری ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ کیا تیرے بعد پھر زہرا روئی تو نہیں؟ عزت زہرا کی قسم، اکلوتی وصیت تھی خدیجہ الکبریٰ کی کہ میری بیٹی نہ روئے، مگر زمین و آسمان نے دیکھا کہ وہی بی بی بابا کے چند دن بعد مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے کہتی تھی بابا تیرے بعد تیری زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اگر سفید دنوں پہ آتی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ کائنات میں کوئی ایسی آپ نے کوئی بیٹی دیکھی ہے کہ جو اپنے بابا کو روئے، اپنے مظلوم بابا کو روئے اور لوگ اسے رونے نہ دیں؟ اور جس کے لیے بی بی نے کہا تھا نا یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی روئے نہیں، خدا کی قسم امت نے ایسے ہی عمل کیا۔ علی سے کہا یا علی زہرا سے کہو ہر وقت نہ رویا کرے، یہ رونے کے لیے کوئی وقت معین کرے، اس کے رونے کی وجہ سے ہمارے بچے سو نہیں پاتے۔ یہ پہلا امام بارگاہ ہے جو علی نے بطول کے لیے بنایا اور جسے اپنے گھر میں رونے کی اجازت نہ ہو۔ وہ محروم ہے حسین کی ماں، وہ مظلوم ہے حسین کی ماں۔ دو فکریں سنو گے عزادارو، خدا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ عزادارو عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں یہی دن تھے، کہتے ہیں میں نے مدینے کا نبی کی وفات کے چند دن بعد 4 دن بعد کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، کہتے ہیں میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں نا مسلمانوں کے لشکر ہیں جو مجھے گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کسی سے سوال کیا کہ کیا کوئی قضیہ ہو گیا، کیا کہیں جنگ کی تیاری ہے جو یہ لشکر کٹھے کیے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے کسی بندے نے قریب بلا کے کہا یہ کسی کافر سے جنگ کے لیے تیار نہیں ہو رہے، خدا کی قسم یہ رسول کے داماد سے جنگ کے لیے، یہ رسول کے داماد سے بیعت لینے کے لیے لشکروں کو تیار کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں 4000 کا لشکر مدینے میں وارد ہوا، 400 کا جتھا علی کے دروازے پہ آیا، آواز دے کے کہو زہرا علی کو باہر بھیجو ہماری بیعت کرے ورنہ ہم گھر میں کش کر علی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ لیں گے۔ جب کہنا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے، سیدہ دروازے پہ آ کے کہتی ہے مسلمانوں کیا تم نہیں جانتے کہ اس گھر میں تمہارے محمد کی بیٹی رہتی ہے، تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ رہتی ہے؟ کیا نہیں جانتے یہ وہی دروازہ ہے جہاں رسول آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے؟ کسی کمینے نے جھڑکی دے کے کہا رہتی ہے فاطمہ تو رہے، رونے کے لیے یہی بات کافی تھی۔ اور جس دروازے پہ محمد درود پڑھا کرتے تھے مسلمان کہتے ہیں اس گھر میں رہتی ہے فاطمہ تو رہے، ہم کیا کریں؟
ایک بغیرت آگے بڑھ کے کہتا ہے فاطمہ تو دور کی بات ہے، اگر ہمارا کہا نہ مانتے محمد بھی ہوتے تو ہم یہ کام ضرور کرتے۔ ادادارو بی بی دروازے پہ کھڑی ہو گئی، ایک کمینے نے آگے بڑھ کے دھکا دینا شروع کیا، سیدہ دروازے کی ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ کیوں بیٹھ گئی؟ اس لیے کہ مقام ولایت کو جانتی تھی بطول، پہلی شہیدہ ولایت ہے فاطمہ زہرا، دفاع امامت علی کے لیے شہید ہوئی ہے فاطمہ زہرا، حق علی کے لیے پہلی شہید ہونے والی بی بی کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ بی بی دروازے پر رک گئی کہ خبردار، جب تک محمد کی بیٹی زندہ ہے کوئی علی سے بیعت کا مطالبہ نہیں کرے گا، کوئی علی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ عددارو جناب سیدہ دروازے کی ٹیک سے کھڑی تھی، ایک بغیرت نے آگ لگائی، جلتا ہوا دروازہ، لکڑی کے دروازے میں لوہے کی میخیں، جل گئی لکڑی، گرم ہو گئی لوہے کی سلاخیں، کسی بغیرت نے دھکا دیا، بطول کی بیٹی زمین پہ گر گئی، دروازہ بطول کے اوپر گر گیا۔ دروازے کا وزن کافی تھا پر صرف دروازے کا نہیں رہا، کچھ بغیرت دروازے سے گزرتے رہے، اینٹیوں کے ساتھ دروازے پہ پاؤں مارتے رہے۔ زہرا کی آواز آئی، یا علی میرا محسن شہید ہو گیا، یا علی میرا پہلو شکستہ ہو گیا۔ ایک روایت کے لفظ سننا اگر دل نہ دکھے مومنو، خدا کی قسم، ایک راوی کہتا ہے اگر مسلمانوں کے ڈھول اور شادیانوں کی آوازیں اتنی بلند نہ ہوتی تو بطول کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سارا مدینہ سنتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بے ہوش ہو گئی حسین کی اماں، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، رسی ڈال کے کھینچ کے باہر نکلے۔ کچھ دیر کے بعد حسنین کی اماں کو ہوش آیا، پہلا سوال کیا، فضا میرے علی کہاں ہے؟ فضا حسنین کے بابا کہاں ہے؟ آواز آئی، مسلمان گلے میں رسی ڈال کے بیعت کے مطالبے پر دربار لے گئے ہیں۔ خدا کی قسم ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھول گئی، اپنے محسن کی شہادت بھول گئی۔ بی بی نے آواز سر پہ رکھی، روتی ہوئی بابا کی قبر پہ آئی، اپنے سر سے چادر اتاری، دونوں ہاتھ بلند کیے۔ سلمان کہتے جیسے ہی بددعا کے لیے بطول نے ہاتھ بلند کیے، مسجد کی دیواریں بلند ہونا، مسجد کی دیواریں اپنی بنیادوں سے اٹھ گئی۔ علی نے کہا سلمان جا بطول سے کہہ بددعا نہ کرنا، یہ تیرے بابا کی امت ہے۔ الا لعنت